السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھتے ہیں ہم ہمیشہ سوشل ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج ایک معتبر اور سید گرانے سے تعلق رکھنے والی ایک حافظ قرآن بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اپنی زندگی کے معاملات سے کافی حد تک پریشان تھی، اور انہوں نے اپنی جتنی بھی زندگی گزر چکی اسلام کے مطابق گزاری، اور جو وقت ان کا گزر رہا ہے اسلام کے مطابق گزر رہا ہے۔ تو کافی معاملات زندگی ہیں جن کی وجہ سے یہ پریشان ہیں، تو آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، مجھے بتائیے گا زندگی کے کیا مسئلے مسائل، کیا معاملات ہیں؟ آپ ہمارے لیے بڑا سید گھرانہ، بڑا محتبر گھرانہ ہے، ہم احترام کرتے ہیں، جی بڑا عقیدت و احترام والا گھرانہ ہے، تو ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا زندگی کے ایسے کیسے معاملات تھے جنہوں نے آپ کو مجبور کر دیا؟ جی، دراصل آپ کو سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے کا پتہ ہی ہے کہ کس طرح کا معاشرہ ہے اور کون سے حالات ہیں یہاں پہ۔ نہ سیدہ چھوڑیں، یہاں پہ کوئی بھی بندہ، اب آپ میرا ہی حساب لگا لیں، میں سیدہ ہوں اور میں یہاں پہ اپنے آپ کو تحفظ محسوس نہیں کرتی ہوں۔ ہمارا سب سے معتبر گھرانہ ہے، لیکن جو لوگوں کی نظریں ہیں نا، وہ آپ چھوڑ ہی دیں کہ مطلب میں یہ آن کیمرہ بتا ہی نہیں سکتی ایسی باتیں۔ ایک تو اب میں اکیلی ہوں اور میں ہی بچوں کو نا گلی محلے میں قرآن پاک پڑھا کے تو اپنا گزارا کر رہی ہوں، اور اس معاشرے میں سروائیو کرنا اکیلی عورت کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ میرا بس یہ ہے کہ ایک تو ہمارے نا گھر کے حالات اتنے کوئی ٹھیک نہیں ہیں کہ ہم مطلب 2 وقت کی روٹی بہت سکون سے کھا سکیں۔ تو شادی، اب میری عمر جو ہے وہ شادی کی ہو چکی ہے، بس میرا یہی ہے کہ کوئی نا عزت دار گھرانے کا آدمی ہو جو شادی کر لے، اور تاکہ آپ کو تو پتہ ہے ہر کوئی بھی نہیں ہے ایسا شخص کہ جو آپ کو باعزت رکھنا چاہے، یہ صرف نکاح کے ہو کے تو تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے ہمیں پہلے آف کیمرہ بتایا آپ کے قرض کے جو معاملات تھے وہ کیا ہیں؟ باپ میرا ہے نہیں ہے۔ بہن آپ مجھے بتائیے گا جو قرض کے حوالے سے آپ نے ہمیں آف کیمرہ بتایا وہ کیا معاملات ہیں؟ وہ میرے والد صاحب کی جو ہے وہ وفات ہو گئے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور والدہ کے نا علاج کے لیے میں نے لیے ہوئے تھے قرض۔ اپنے نا ادھر ہمارے محلے میں ہی رہتے ہیں جو مطلب تھوڑے معتبر لوگ ہوتے ہیں، جن سے ہم پیسے والے ہوتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن نا بہت ہی کوئی ضلالت ہو، میں نے پیسے لے کے نا مجھے لگتا ہے میں نے بہت ہی بڑی غلطی کی ہے۔ اب میرا ڈیلی کا اذیت ہی یہ ہے روزانہ کی ہر معاملات میں کہ میں نا پیسے کس طرح کر کے ادا کر لوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک پڑھانے سے کون کوئی پیسے دے جاتا ہے یا کوئی کتنے ہی پیسے آ جاتے ہیں، 150 اس حساب سے پیسے آ رہے ہیں، اور 4 سے 5 بچے ہوتے ہیں میرے پاس بس۔ اگر کوئی ایسا انسان جو آپ کے قرض کے معاملات آپ کو تحفظ دیتا ہے، آپ سے نکاح کرتا ہے، آپ کے تمام تر جو پریشانیاں اس کو حل کرتا ہے، اگر اس کی عمر بڑی ہو یا پہلے شادی شدہ ہو یا آپ کو باہر لے جانا چاہے، آپ کو اس میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہوگا؟ عمر بڑی کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلام میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ لڑکا لڑکی کی ایج کا تو کوئی ڈیفرنس اس میں بتایا ہی نہیں گیا ہے، لیکن یہ ہو کہ عزت کا محافظ ہو۔ میں یہ نہیں ہے کہ آج شادی کروں اور بعد میں پھر وہی حالات خراب ہوں، تو کوئی محافظ ہو، بے شک بڑی عمر کا یہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ناظرین، بہن نے واضح طور بتا دیا، سیدہ بہنیں حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں نے واضح بتا دیا کہ میں ایک ایسے انسان کو چاہتی ہوں کہ جو میرا محافظ بنے۔ عمر کا کوئی مسئلہ نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انسان رسپیکٹ دینے والا ہو۔ تو ہم امید کرتے ہیں کوئی ایسا انسان جو ان کو رسپیکٹ دے اور ان کا محافظ بنے تو وہ ضرور ان کے ساتھ نکاح کرے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان نواب احمد کو دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔